میں گزارش کرتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عمدۃ الادباء حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ سے کہ حضرت والا اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ڈائس پر اسٹیج پر جلوہ نما علماء، مشائخ، اساتذہ طیبہ کانسیپٹ، وعزیز طلباء و طالبات و والدین طلباء و طالبات، آپ ہم جہاں جمع ہوئے ہیں اس کے بارے میں اب تک کہ آپ کئی ہزار سے سن چکے ہیں، غالباً آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا، لیکن جب فصیح الدین صاحب بیان کر رہے تھے اس وقت آپ کی خاموشی میرے کو کھل رہی تھی کہ کوئی نہ سبحان اللہ بولا نہ ماشاء اللہ بولا، تالی نہیں بجائے، یہ بہت اچھا کرے، کم از کم اپنے ہونے کا، اپنے سننے کا ثبوت تو دیتے۔ خیر، آمدم مرسل مطلب ڈاکٹر حافظ محمد ذبیح اللہ صاحب قابل مبارکباد ہیں۔ میں ان کو اس آیت کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں: مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ عزیز سامعین، یہ آیت کا انتخاب ابھی میرے دل و دماغ میں آیا تھا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو لے کے چلنا یہ مرج البحرین کی طرح ہے، اور اس مرج البحرین، یہ دونوں سمندروں سے جو نکل رہے ہیں موتی، یہاں کے طلباء حافظ بھی ہیں اور علوم اصلیہ سے واقف بھی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آیت کے مصداق یہ طلباء اور یہ مدرسہ بن رہا ہے جو قابل مبارکباد ہے۔ شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا، یا ہے تو بھول گئے ہوں گے، اگر یاد ہے تو اس کا تکرار ہو جائے گی۔ انا عرضنا الامانۃ، یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو زمین و آسمانوں وغیرہ وغیرہ پہ پیش کیا، وہ اٹھانے سے عاجز رہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ عزیز سامعین، کوئی بھی آدمی اگر اس کے پاس بڑی کوئی چیز ہو اور وہ کہیں جانا چاہتا ہے اور اس کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا ہے تو ایک اپنے معتمد علیہ کو تلاش کرتا ہے جس پہ اس کو بھروسہ ہو کہ وہ چیز اس کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لڑکے لڑکیوں کو اپنی امانت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، جو بہت قابل مبارکباد ہے۔ کسی ایم ایل اے، ایم پی یا منسٹر وغیرہ کا انتخاب نہیں کیا، آپ کے نونہالوں اور آپ کی بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے۔ عزیز سامعین، آپ جانتے ہیں یہ کلام اللہ کی عظمت کتنی ہے، پھر بھی ایک واقعہ جو میں اپنے استاد محترم حافظ محمد ابراہیم خلیل اللہ علیہ رحمہ سے سنا دیتا ہوں۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو فرشتوں نے کہا ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں، جیسا ہم بریانی یا میٹھا یا آئس کریم کھاتے ہیں تو ایک مزہ آتا ہے،
قرآن کی تلاوت سے بھی ویسے ہی مزہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کر دیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اگر تمہارے کو وہ چاشنی، وہ مزہ، وہ ٹیسٹ لینا ہے تو امت محمدیہ کا فرد جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو تم اس کی زبان پہ اپنی زبان رکھ دینا، تمہارے کو وہ مزہ آ جائے گا۔ تو آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ انگریزی پڑھنے والے کے پیچھے زیادہ شیطان نہیں پڑتا، قرآن پڑھنے والے کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہتھیار ہے شیطان کے لیے، شیطان کے خلاف استعمال کیا جانے والا ہتھیار ہے۔ تو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ جس زبان سے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اس پہ کوئی یاوہ گوئی یا بے ادبی کی باتیں یا گانا، گالی گلوچ نہ آنے پائے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لڑکے لڑکیوں کو اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ سب سے بڑا تعجب یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں، وہ بچیاں ہیں جنہیں قرآن کے مطالب و مفاہیم یاد نہیں ہیں، نہیں سمجھ میں آتے ہیں۔ آگے چل کے سمجھیں گے۔ کمال یہی ہے کہ مطلب مفہوم نہیں آتا پھر بھی اسے یاد کیے جاتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی مطلب مفہوم سمجھ کے یاد کیا ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، بغیر مطلب سمجھے کہ یاد کرنا۔ اور قرآن مجید کا ایک کرشمہ، ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ بارہا پڑھیں لیکن اس کی چاشنی، اس کا مزہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ عزیز سامعین، غور فرمائیے میری اس بات پر، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے ایک روشنی آسمان کی طرف جاتی ہے اور وہاں آسمان والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے کہا آپ قرآن کی تلاوت کریں، میں سننا چاہتا ہوں، رحمان نے تیرا نام لیا ہے کہ تیرے سے قرآن سنیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو سنتا ہے، تو اس کی توجہ کے ساتھ پڑھے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔ یقیناً وہ قرآن جیسے آپ سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑھتے جا بڑھتے جا، یعنی آخرت میں جنت کے ایک درجے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کی طرف بڑھتا جا۔ یہ صرف حافظ کو نہیں بولا گیا، ہر اس شخص کے لیے بولا گیا ہے جو پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ذبیح اللہ صاحب، اور انہوں نے کسی کے خیال کو رد کر دیا ہے کہ انگلش میڈیم یعنی عصری علوم کے ساتھ حفظ کرانا ناممکنات میں سے سمجھا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کر کے بتا دیا یہ ممکن ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ذبیح اللہ صاحب بھی، ان کا خاندان بھی، ان کے والد جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اللہ ان کی قبر کو نور سے پرنور کر دے، اور ان کی پوری فیملی، میں جو جانتا ہوں ان کی پوری فیملی اللہ قرآن کریم کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس اسکول کو، یہاں کے اساتذہ کو، طلباء کو، عملے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔